بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آگے جو حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں وہ دو راویوں سے تقریباً ایک جیسی حدیث چونکہ مروی تھی، اس لیے دو حدیثوں کو گویا کہ ایک جگہ بیان کیا گیا ہے۔ تو 2153 اور 2154 دو اسناد کے ساتھ ایک حدیث کو ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باندی کے متعلق سوال کیا گیا کہ جب وہ زنا کرے اور وہ محسنہ یعنی مسلمان، پاک دامن، آزاد اور شادی شدہ نہ ہو، یعنی وہ محسنہ نہ ہو، حدیث میں تو یہ ہے، اور محسنہ شریعت میں کہتے ہیں جن میں یہ چار خصوصیات ہوں: مسلمان ہو، پاک دامن ہو، آزاد ہوں اور شادی شدہ نہ ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ زنا کرے تو اس کو کوڑے مارو، یعنی محسنہ نہ ہو، یعنی شادی شدہ کو محسنہ کہتے ہیں، محسنہ نہ ہو، شادی شدہ نہ ہو، یعنی کنواری ہو، تو کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ زنا کرے تو اس کو کوڑے مارو، پھر اگر زنا کرے تو اس کو پھر کوڑے مارو، اس کے بعد پھر زنا کرے تو اس کو فروخت کر دو، خواہ ایک رسی کے بدلے میں۔ تو یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، جو پچھلے پروگرامز مسلسل دیکھ رہے ہیں، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے یہ حدیث ذکر کی تھی، اور یہ میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات ایک ہی حدیث کو مختلف عنوانات کے تحت بار بار ذکر کرتے ہیں، 2 بار، کبھی 3 بار، کبھی 4، کبھی 5 بار بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو ہم جب ایسی کوئی حدیث آتی ہے تو اس پہ پھر پہلے ایک تفصیلی تبصرہ ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا اجمالی کلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ بار بار کی تکرار مسلسل سننے والوں کے لیے مطلب بار گزرے گی، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوفت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی حدیث سنیں، چاہے 50 مرتبہ سنی ہو، اس قصد و ارادے کے ساتھ سنیں کہ 50ویں مرتبہ بھی اگر وہ بیان ہوگی تو اپنے ساتھ اللہ کی رحمت لائے گی، برکت لائے گی، آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ آپ کا اگر کسی محبوب دوست کا ایک وائس میسج آپ کے پاس آ جائے جو بہت ہی آپ اس سے محبت کرتے ہیں، بہت ہی پیار، تو آپ اس کو روک لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں میسج کو، اور وقتاً فوقتاً جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس کو بار بار سنتے ہیں، اور ہر دفعہ سن کے آپ کو ایک لذت ملتی ہے، ایک مزہ آتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہے، آپ کا وہ قریبی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، یا جیسے زوجین ہوتے ہیں، شوہر باہر ہے، بیوی یہاں ہیں، تو ایک دوسرے کے میسج سیو کرنا، پھر رات کو لیٹ گئے وہ پرانے میسج چلا لیے، ان کو بار بار انسان سنتا ہے تو اس سے ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، انسیت پیدا ہوتی ہے اور لطف آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبوب کا کلام اگر سامنے آئے تو اس سے بیزار یا کوفت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو جب بھی آئے تو آپ خوش دلی سے سنیں، اور لذت اور محبت اگر محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ میں محبت کی حقیقت موجود ہے، رسمی محبت نہیں ہے۔ تو اس لیے اب چونکہ یہ کتاب چل رہی ہے، میں مسلسل وہ حدیثیں بیان کر ہی دیتا ہوں جو متکرر ہیں، تو برکت انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی۔ تو اس میں بھی ایسی وہی ہے جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی آزاد آدمی زنا کرتا تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے، اور اگر غلام باندی کر لیتی ہے تو اس کو کم کوڑے مارے جاتے ہیں، یعنی نصف ہو جاتی ہے ان کی سزا، لیکن اس کو کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ اور پھر 2-3 دفعہ اگر وہ کر دے تو یہ اس کی تحقیر بیان کرنا مقصود ہے، ایک محاورتاً جیسے کہتے ہیں جیسے چاہے بیچ دو، اس کو اپنے پاس سے نکالو، کیونکہ جب کوئی بری عادات نہیں چھوڑتا آپ کی بار بار کی تنبیہات کے موجود، تو پھر اسے اپنے پاس سے جدا کر دینا بہتر ہے، کیونکہ پھر وہ باعث بدنامی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے شرعی مسئلہ نکل سکتا ہے کہ اگر اپنی سگی اولاد ڈرگز وغیرہ یوز کر رہی ہے، منشیات کی عادی ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے اب محلے میں، رشتہ داروں میں بدنامی ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ایک بچہ اگر اس طرح کوئی کام کرتا ہے تو دیگر بچوں پر، اور خصوصاً اگر بچیاں ہوں گھر میں، تو ان پر بہت ایفیکٹ پڑتا ہے۔ لوگ وہاں رشتہ لینے نہیں آتے کہ جن کا بھائی چرسی موالی ہے یا ہیروئن پیتا ہے، بھئی ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی مطلب چوری چکاری کر لے ہماری، یا اور کوئی مسائل، مطلب نفسیاتی طور پہ لوگ جو ہیں وہ کراہت محسوس کرتے ہیں اور بڑے پرابلم ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات گھر والے کہتے ہیں کہ بیٹا تم گھر سے نکل جاؤ، دور رہو بس، تاکہ تمہاری وجہ سے ہماری بدنامی نہ ہو، تو بالکل اس کی گنجائش نکلے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی دوست ہے اور وہ تسلسل سے گناہ نہیں چھوڑتا ہے تو آپ اپنے صفوف میں سے اس کو باہر کر دیں، اور خاص طور پہ ایسا گناہ کہ جس میں بعد میں
وہ اگر اس کا ملوث ہونا پایا جائے تو نہ صرف وہ بلکہ جو اس کے متعلقین ہوتے ہیں انویسٹیگیشن وغیرہ میں ان کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے. جیسے سہولت کار ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ کسی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں فوراً، ورنہ پھر آپ بھی لپیٹے میں آ سکتے ہیں. بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے کیسز بھی آئے ہیں سامنے کہ اتنے چلاک ہوتے ہیں یہ مجرمین کہ بھولے بھالے دوستوں کو پاس رکھتے ہیں، جب پھنسنے کی باری آتی ہے انہیں کسی طریقے سے انوالو کر کے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور غریبوں کا بچہ اور ایک انوسینٹ آدمی جو ہے وہ بیچارہ سال ہر سال اس کی سزائیں بھگتتا رہتا ہے. اس لیے اپنے اولاد کی دوستیوں پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے، اور جو ہمیں سن رہے ہیں وہ ذی شعور ہیں تو ایسے کسی شخص کی صحبت اور دوستی میں نہ رہیں جو کسی مطلب نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے اندر، تخریبی کارروائیوں کے اندر، منفی کارروائیوں کے اندر ملوث نظر آئے. بعض اوقات بہت سے لوگ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا وہ دوست کسی کو بیوقوف بنا رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، پیسے اینٹ رہا ہے، بلکہ وہ آ کے رپورٹ بھی دیتا ہے اور ہنس کے بتا رہا ہوتا ہے کہ ایسا لوٹا اور ایسا کیا، لیکن ہم اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اسے مطلب اس کے ساتھ معاونت کر رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم کراہت کا اظہار کر کے، بیزاریت اور کوفت کا اظہار کر کے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے ہیں بلکہ مسکراتے ہیں. اور پھر اگر کچھ سمجھائے تو ہم کہتے ہیں یار میں کون سے اس کے ساتھ کوئی تعاون کر رہا ہوں، وہ آ کے میں بتاتا ہے تو ہم ہنس پڑتے ہیں. یہ آپ کا ہنس پڑنا ہی اس کی بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے وہ غلط قسم کے کاموں میں ملوث ہے تو اس کو اپنے گھر آنے سے روک دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا شراب کی شاپ ہے، اس کی شراب بیچتا ہے، آپ نے ایک دفعہ منع کریں، دو دفعہ منع کریں، نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ رکھیں. اور خاص طور پہ یہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات شراب بیچ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان سے رشتہ داری قائم رکھے ہوتے ہیں. یہ چیز اچھی نہیں ہے. اس کو مطلب اگر آپ کے وہاں کے معاشرے میں فرض کر لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا نہیں سمجھتے، تو یہ بس یہ دیکھیں کہ اللہ اس کے رسول اس کو کیسے دیکھتے ہیں. اس کو ایک سمجھدار مسلمان چاہے وہ بعمل کیوں نہ ہو لیکن تھوڑا بہت بھی اپنے مذہب کو جاننے والا اس چیز سے نفرت کرے گا کہ یہ شراب بیچتا ہے، اور پھر ہمارے مثبت رویے سے کہاں وہ گناہ چھوڑ کر اس طرف مائل ہوگا. ہمیں تھوڑا سا منفی رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسی محلوں میں بعض اوقات محلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، گالی گلوچ کرنا، غیر مردوں کی باتیں کرنا اور گھر توڑوا دینا. یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی عورت ہے لیکن ہم اس کو اپنے گھر تک رسائی دیتے ہیں کیونکہ پورے محلے کی رپورٹ لا کے سناتی ہے. اور عورتوں کے لیے یہ بڑا دلچسپ مشغلہ ہے کہ کام کاج سے فارغ ہو کر پھر کون کیا کر رہا ہے، کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے پھوٹ پڑی ہے اور کس طریقے سے جدائیاں ہوئی ہیں، یہ رپورٹ لینے میں ان کو بڑا لطف آتا ہے. لیکن یہ ایسی بہنیں اگر کوئی مجھے سن رہی ہوں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ آگ آپ کے گھر سے باہر رہے یہ ضروری نہیں ہے، یہ گھر بھی جلائے گی آپ کا. جو عورت کسی کے راز آپ کو بتا رہی ہے وہ آپ کے بھی جا کے بتائے گی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات کسی کا گھر ٹوٹتا ہے تو وہ عورت جس سے ملتی ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں سب کے سب اس میں انوالو ہیں اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس قسم کے لوگوں کو بھی اپنے سے دور کرنے کا حکم ہے. تو اس حدیث سے ویسے تو باندی کے زنا کا مسئلہ ظاہر ہوا، لیکن آپ ضمناً دیکھیں تو چونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلام فرماتے ہیں تو اس سے جو مثبت پہلو نکل سکتے ہیں، ہم درس حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں حاصل کرنے چاہیے. کیونکہ ہمارے آقا کا کلام بڑا وسیع مفہوم لیے ہوتا ہے. ایک چیز پہ کلام کرتے ہیں 10 چیزیں اور بھی مطلب ثابت ہوتی ہیں، تو لیکن ثابت ہوں، زبردستی بھی نہیں، ثابت ہوں. اور وہ ہم کرتے ہیں آپ کو کہ جو ثابت ہو رہا ہوتا ہے بتاتے ہیں، تو اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اگلا باب قائم کیا ہے باب البیع والشراء مع النساء، خرید و فروخت کرنا عورتوں کے ساتھ، یعنی عورتیں خرید و فروخت کر سکتی ہیں کہ نہیں. حدیث نمبر ہے 2155. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں. پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی غلام ہو اور وہ غلام مثلا مالدار ہو گیا، پیسے سے کمائے اس نے، جیسے مالک بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اس کو معزون غلام کہتے ہیں، آپ تجارت کر سکتے ہیں دیگر چیزیں، اور اس کو تحائف وغیرہ مالک نے دیے، مال جمع ہو گیا. اب اس کا انتقال ہوا اور تو جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے وراثت. اور اگر مالک نے اس کو آزاد کر دیا ہو، فرض کر لیں آزاد کیا، اب مال بہت سارا اس کے پاس، انتقال ہو گیا اور کوئی وارث نہیں ہے، تو مالک کو اس کا مال ملتا ہے. اس کو ولا کہتے ہیں. یعنی آزاد کردہ غلام کا اگر کوئی اور شرعی وارث نہ ہو تو اس کا مال آزاد کرنے والے کو ملے گا، اور اس کو غلام کی ولا کہا جاتا ہے کہ ولا کا مالک مالک ہوگا.
جس نے اس کو آزاد کیا تھا۔ اور یہ جو مالک ہے یہ عصبہ سبب ہی کہلاتا ہے کہ ایک سبب کی وجہ سے یہ رشتہ دار گویا کہ بن گیا اور اس کا مال وراثت اس کو حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہودی حضرت بریرہ کی ولا کا سوال کرتے ہیں۔ یعنی یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، بس اتنا ہے، حدیث میں تو اتنا ہے کہ تشریف لائے، میں نے آپ سے ذکر کیا، تب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اب کیا ذکر کیا، یہ چونکہ دوسری حدیثوں میں آیا ہے تو پھر یہاں پر اس کو مطلب بیان کیا گیا کہ مقصود کیا تھا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ تو آپ نے ذکر یہ کیا تھا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ یہودیوں کی لونڈی تھیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم اتنا اتنا ہمیں کما کر دے دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں کہ آپ اگر مجھے میرا انتظام کر دیں، میں ان کو پیسہ دے کے اپنے جان چھڑا لیتی ہوں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر راضی ہو گئیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں پیسہ دیتی ہوں، تم ان کو دو، ایک ساتھ دے دو اور اپنی جان چھڑا لو۔ اس نے جا کے جب ان کو پیغام دیا تو انہوں نے ایک شرط لگائی۔ یہود نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہوگی، یعنی ہم تمہیں جانے دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تمہارا انتقال ہوگا تو تمہاری ولا ہمیں ملے گی۔ اب یہ ایک بیجا شرط تھی، کیونکہ جب انہوں نے بیچ دیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، یعنی ارادہ تو یہ تھا کہ آپ پیسے دیں گی، وہ ان کو دے دیں گے، تو یہ خرید لیا سیدہ عائشہ نے۔ پھر سیدہ عائشہ کا ارادہ تھا میں اس کو آزاد کر دوں گی، تو آزاد کرنے والی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوئیں۔ انہوں نے تو بیچا ہے، آزاد تو نہیں کیا، لیکن وہ کنڈیشن لگا رہے تھے کہ ولا ہمارے لیے ہوگی۔ اب یہ ذکر، یہ ابھی خریدا نہیں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ ذکر کیا، گویا کہ استفتاء پیش کیا گیا، ایک سوال پیش کیا گیا، فتویٰ طلب کیا گیا، اور نبی کریم نے شرعی حکم بتایا۔ اور یاد رکھیں شرعی حکم کو فتویٰ کہتے ہیں، کبھی یہ زبان سے ہوتا ہے، کبھی تحریری ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں زبانی فتویٰ دے دیا، تحریری فتویٰ دے دیا۔ تو فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا شرعی حکم جو انہوں نے حکم بیان کیا ہے۔ تو یہ اس کا تھوڑا پس منظر ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہودی حضرت بریرہ کی ولا کا سوال کر رہے ہیں، یعنی شرط لگا رہے ہیں۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بریرہ کو خریدو اور آزاد کر دو، کیونکہ ولا اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے۔ پھر شام کے وقت آپ کھڑے ہوئے یعنی خطبے کے لیے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایسی ثنا کی جس کا وہ اہل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوا ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں۔ جس شخص نے ایسی کوئی شرط لگائی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ باطل شرط ہے، خواہ وہ 100 شرطیں لگائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے موافق شرط ہی حقدار ہے اور وہی معتمد یعنی اعتماد شدہ ہے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی بات کی پرواہ نہ کریں، آپ ان سے بیع کر لیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خریدیں گی تو مشروط چیزیں خریدی، کیونکہ وہ یہود تو شرط لگا رہے ہیں کہ اس شرط پہ ہم آپ کو بیچتے ہیں کہ بعد میں اس کی ولا ہماری ہوگی۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بیجا شرط لگائی جائے اور آدمی چیز کو خرید لے تو شرط باطل ہو جاتی ہے، یعنی خاص طور پر جب یہ اس طرح اہل کتاب وغیرہ سے معاملات ہوں۔ باقی تفصیل میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو سرکار نے گویا کہ فرمایا آپ خریدیں، شرط باطل ہو جائے گی، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب آپ پھر اس کو آزاد کریں گی تو ولا آپ ہی کو ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی باطل شرط لگانا یہ بیع کے اندر درست نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ایک ضابطہ پیمانہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں جو ضابطہ جو شرائط لکھی ہیں اس کے مطابق بیع ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ تو اب میں اس کی تھوڑی تشریح آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ ہم جب آپس میں مسلمان کوئی بیع کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم نے بیع اور شرط کو جمع کرنے سے منع کیا۔ یعنی ہم جب کسی کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں تو ایسی کوئی شرط نہیں لگا سکتے جس میں صرف ہمارا فائدہ ہو یا خریدنے والے کا فائدہ ہو یا جس چیز کو خرید فروخت کر رہے ہیں اس چیز کا فائدہ ہو، اور جو یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے اس کا تقاضا نہ کر رہا ہو۔ خرید و فروخت کا معاملہ عقد کہلاتا ہے،
تو ایسی کوئی بھی شرط لگانا جس کا عقد تقاضا نہ کرے اور اس میں بیچنے والے یا خریدنے والے یا جس پر سودا ہو رہا ہے اس کا کوئی فائدہ پوشیدہ ہو، یہ شرط فاسد ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بیع بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مکان بیچوں اور میں کہوں شرط یہ ہے کہ اس مکان میں 2 سال تک میں ہی رہوں گا، یعنی آپ بیچ دیا میں نے آپ کو، آپ مالک بھی ہو گئے، لیکن 2 سال تک میں رہوں گا اور بغیر کرائے کے رہوں گا، تو اب یہ ایک بے جا شرط ہے۔ عقد تو اس کا تقاضا نہیں کر رہا۔ خرید و فروخت کا تقاضا کیا ہے کہ جب ایجاب اور قبول ہو گیا اور ان سے ہوا کہ جو ایجاب و قبول کے اہل ہیں، عاقل بالغ ہیں، تو بس آپ پیسہ دیں، آپ چیز ان کے حوالے کریں، یہ اس کے مالک ہو گئے، اس کے مالک ہو گئے، چلے جائیں۔ اس بات کا تو تقاضا ہی نہیں کر رہا، تو یہ ایک بیجا شرط ہوئی، اور اس میں بیچنے والے کے لیے فائدے کا پہلو ہے۔ یہ شرط فاسد ہوگی، یہ بیع فاسد ہو جائے گی، اس کو ختم کرنا دونوں پر واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر مشتری یہ کہتا ہے کہ بھئی میں آپ سے مکان خریدتا ہوں، مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو، میں مکان آپ سے خریدتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ 2 سال تک اس کی ٹوٹل مینٹیننس آپ کے ذمہ ہوگی۔ اب یہ غلط شرط ہے۔ جب آپ مالک ہو گئے، آپ نے خرید لیا، اب بیچنے والے کا کیا سروکار اس سے 2 سال تک وہ مینٹیننس دیتا رہے؟ اس نے مکان کرائے پر کوئی دیا ہے کہ اس کی مینٹیننس اس کے ذمہ ہوگی، یہ ایک بیجا شرط ہے۔ اس میں دیکھیں خریدنے والے کا فائدہ ہے۔ اسی طرح جس چیز پر سودا ہو رہا ہے بعض اوقات اس کا فائدہ ہوتا ہے، جس کو معقود علیہ کہتے ہیں کہ عقد وارد ہوا اس پر۔ مثلا وہ کوئی غلام ہے تو بیچنے والا کہ اس غلام کو آپ کو بیچتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ 1 سال تک یہ غلام آپ کا کوئی بھی کام نہیں کرے گا، آپ اسے بٹھا کے کھلائیں گے۔ اب اس میں دیکھیں معقود علیہ کا فائدہ ہے، لیکن یہ شرط بیجا ہے، عقد تو اس کا تقاضا نہیں کر رہا، لہٰذا یہ شرط فاسد ہوں گی۔ ہاں اگر کوئی ایسی شرط لگائی جس کا خود عقد تقاضا کر رہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بیچنے والا کہے کہ میں مکان آپ کو بیچتا ہوں اس شرط پر کہ آپ فوری طور پہ مجھے پیسہ دیں گے، اس کا نقد دیں گے، کیش دیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ جو طے ہوتا ہے اس کے مطابق دینا ہوتا ہے، نقد ہے تو نقد، اگر ادھار آپ کہیں پیمنٹ بعد میں دے دینا تو بعد میں، تو یہ شرط لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کی شروط ہو سکتی ہیں۔ دیگر علماء نے فرمایا اگر ہمارے معاشرے میں کوئی، ہماری مارکیٹس میں کوئی شرط بہت زیادہ رائج ہو جائے تو اس کا بھی پھر لحاظ کیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہوتی ہے اور اب اس کو ختم کرنے میں بہت بڑا حرج ہوتا ہے، اس کی بھی گنجائش نکلے گی۔ جیسے آپ الیکٹرانکس آئٹم لینے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں وارنٹی کتنے سال کی ہے، موبائل بھی آپ لیتے ہیں بولتا ہے 1 سال کی وارنٹی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خریدتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ 1 سال کے اندر اگر خرابی پیدا ہوئی تو اس کو دور کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، یا پھر مجھے ریپلیس کر کے مجھے دوسرا آپ موبائل دیں گے، یہ شرط لگا رہا ہوں، اور اس میں یقیناً خریدنے والے کا بہت فائدہ ہے۔ لیکن اب یہ شرط ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہے، اس لیے اس کی بھی گنجائش ہوگی۔ یہاں تک کہ آج رکھتے ہیں، انشاءاللہ جو آگے کی چیز ہے اس پہ تھوڑا سا اور کلام کرنا ہے، نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔